یہ آپ شوق سے آئے ہیں یا پھر جو ہے وہ آپ کو فیملی کی وجہ سے آنا پڑا؟ دیکھیں میاں صاحب، سب سے پہلا شوق تو میرا تھا کہ میں نے آرمی میں جانا ہے. اس کے بعد میری کوشش تھی میں پولیس میں چلا جاؤں. میں نے سی ایس ایگزام سوچا تھا میں اٹیمپٹ کروں گا. کہتے ہیں نا کہ خون کے اندر پھر سیاسی خون ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، شوق ڈیولپ ہو گیا. اور میں دیکھیں ملک سیف صاحب سے پہلے صدر بنا. یہ نہیں ہوا کہ ملک سیف صاحب کی وجہ سے میں بنا، الحمدللہ جو بھی میرے والد صاحب کی وجہ سے. میں نے انہیں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ دل سے کرے تو یہ ولیوں کا کام ہے. ذمہ داری کے حوالے سے سوچا کیا کیا ڈلیور کرنا ہے، کیونکہ اب ڈلیور کرنا ہے تو پھر ہی جو ہے وہ آگے چلنا ہے. میں نے حلف اٹھایا پنجاب کا، تو میں پنجاب بھی میرا حلقہ ہے. بالکل ایسے ہی. اب میں پنجاب کے مختلف شہروں میں نے وزٹ سٹارٹ کر دی ہیں، اور میں یہ ان 5 سال میں ڈیلیور کر کے دکھاؤں. اگلے سال مارچ کے اندر یو ول سی اے میسو ڈفرنس. جنہوں نے یہ آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکشن دینا چاہتے ہیں؟ غصہ تو بہت تھا. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ سیاست کے انتقام پہ اللہ تعالیٰ سے اقتدار نہیں مانگتے. تو میں نے وہ ساری رنجشیں چیزیں دل سے نکال دی. 2018 میں بھی اگر سلیکشن ہوتی تو ہم سے آج تک نہیں جیتے تھے. میری ایک ریڈ لائن ہے، وہ ہے کرپشن، اور دوسری میری ریڈ لائن ہے لیزینس. پنجاب کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ایک ملٹی پرپس گراؤنڈ لے کے آ رہے ہیں. بیس بال میں نئی گراؤنڈز بنا رہا ہوں. پاکستان کے اندر آفیشیل ایک بھی بیس بال گراؤنڈ نہیں ہے جو حکومتی سطح پہ ہو. انڈاؤمنٹ فنڈز پہلے 2 ارب روپے تھے، اب پنجاب کے لیے 4 ارب روپے کر دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ میاں نوید حاضر ہے. ناظرین، آج میرے پروگرام کے گیسٹ ہیں وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر صاحب. ان سے بات کریں گے تفصیلاً، اور اگر ان کی سیاسی بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو لاہور سے ایک منجے ہوئے سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور موجودہ کابینہ کی اگر بات کریں تو کم عمر جو ہے اس وقت یہ وزیر ہے. فیصل صاحب کیسے ہیں آپ؟ یہ سب شکر اللہ کا. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ فیصل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کھوکھر برادری کی اگر لاہور میں بات کریں تو ماشاءاللہ اس مرتبہ بھی آپ کی جو تقریباً 7 سیٹیں جو ہے غالباً جو میرا ایک نالج ہے کہ 7 سیٹیں لاہور سے آپ نے ون کی ہیں، 2 صوبائی کی ہیں، صوبائی کی 4 اور 2 قومی کی سیٹیں ہیں. الحمدللہ ایسے ہی ہے. دیکھیں جی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پھل دیتی ہے. اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کی کھوکھر فیملی کی یہ 6-7 لاہور کے اندر سے سیٹیں ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر کھوکھر فیملی کے 6-7 سیٹس ہیں تو پھر باقی اگر برادریوں کے دیکھے جائیں تو اس سے زیادہ ہیں. ارائیں فیملی کے دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر جو فیملیز بستی ہیں، ظاہری بات ہے کہ ووٹر بھی زیادہ تر وہاں کا ہی ہوتا ہے، اکثریت وہاں کی ہوتی ہے تو ان کو موقع ملتا ہے. تو لیکن جیتنا بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس کو نوازے بھی، تو یہ اللہ کی خاص کرم نوازی. اور ہمارے گھر میں بھی یہ دیکھیں میرے والد صاحب بھی بنے، میرے چچا بھی بنے. دیکھیں یہ فیصلہ تو اگر جماعت نے فیصلہ کیا پھر عوام نے اس فیصلے کو ویلکم کیا. بالکل ایسے ہی. یہ بھی خوشائن بات ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جماعت نے کیا، عوام نے بھی ویلکم کیا. تو میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں. فیصل صاحب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے؟ میاں صاحب میں نے انٹرنیشنل اسکول آف شفاعت سے اسکولنگ کی ہے لاہور سے، اور اس کے بعد پھر میں الحمدللہ ود اسکالرشپ میں کینیڈا پڑھائی کی میں نے، اور میں نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے میں گریجویٹ ہوا، اور پچھلے 11 سال سے پھر میں سیاست کے اندر ہوں، اور 2013-14 سے میرا یہ سیاست کا سفر سٹارٹ ہوا تھا. تو سیاست جو ہے آپ کا شوق ہے یا کہ جو ہے کیونکہ آپ کی فیملی ایک پورا بیک گراؤنڈ سیاسی ہے، آپ کے والد صاحب، آپ کے چاچا اور آپ کے باقی جو فیملی ممبر ہے وہ سیاست میں ہے عرصہ دراز سے، ہم دیکھ رہے ہیں مشرف کا دور ہو یا پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں جو بھی ہو آپ کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا. پیلس ہاؤس جس طرح کھوکھر ہے وہاں پر اس کو گرانے کی کوشش کی گئی. تو یہ آپ شوق سے آئے ہیں یا پھر جو ہے وہ آپ کو فیملی کی وجہ سے آنا پڑا؟ دیکھیں میاں صاحب، سب سے پہلا شوق تو میرا تھا کہ میں نے آرمی میں جانا ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر سیاسی خاندان تھا تو، اور نہیں ہمارے والد صاحب نے کبھی بھی فورس نہیں کیا، ہماری مرضی تھی. اس کے بعد میری کوشش تھی میں پولیس میں چلا جاؤں. میں نے سی ایس ایگزام سوچا تھا میں اٹیمپٹ کروں گا. لیکن 2013-14 کے بعد جب میں واپس پاکستان آیا تو میں نے آٹومیٹکلی کہتے ہیں نا کہ خون کے اندر پھر سیاسی خون ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، شوق ڈیولپ ہو گیا. تو پھر میں نے سیاست میں الحمدللہ میں نے جوائن کری، اور پھر میں لاہور کا جنرل سیکرٹری بنا 2015 میں یوتھ کا، اور پھر میں لاہور کی میں نے صدارت سنبھالی یوتھ کی الحمدللہ. اور میں دیکھیں ملک سیف صاحب سے پہلے صدر بنا. یہ نہیں ہوا کہ ملک سیف صاحب کی وجہ سے میں بنا، الحمدللہ جو بھی میرے والد صاحب کی وجہ سے، لیکن جماعت نے میری کاوشوں کو سراہا اور مجھے یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ بنایا لاہور کا. اور سیاسی تربیت میں ان کا کتنا حصہ ہے آپ کی جو سیاسی تربیت؟ میری ٹوٹل سیاسی تربیت میرے والد صاحب نے کی ہے، ہر چیز میں. میں نے ان کو الحمدللہ اپنے نبی پاک کے بعد میں نے ان کو اپنا آئیڈیل پایا ہے. تو میں نے سیاسی سفر میرا ملک سیف صاحب سے ہی سٹارٹ ہوا ہے، اور میں نے ان کو دیکھا ہے. حالانکہ میرا پہلے سیاسی شوق کم تھا، جیسے کہ میں نے بتایا،
لیکن میں نے انہیں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ دل سے کرے تو یہ ولیوں کا کام ہے, اور اگر دل سے نہ کرے تو اس میں بندہ ویسے بھی ناکام ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ کا عوام کے بیچ میں رہنے کا دل نہ کرتا ہو تو پھر آپ سیاست نہیں کر سکتے. پھر یہ مجبوری لگتی ہے, کیونکہ اٹ از اے 24/7 ڈیوٹی, آپ کو خوشی غمی میں ہر جگہ پہ پہنچنا پڑتا ہے. لیکن اس مرتبہ اگر آپ بات کریں اوور آل تو آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ایک اسپورٹس منسٹر کی ہے پنجاب کی, اور اگر آپ کی فیملی کی بات کریں تو غالباً یہ پہلی مرتبہ منسٹری ملی ہے آپ کی جو ہے وہ خاندان کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. تو اس کو 5 سال کا آپ کے پاس ٹائم ہے, تو کچھ ذمہ داری کے حوالے سے سوچا کیا کیا ڈلیور کرنا ہے, کیونکہ اب ڈلیور کرنا ہے تو پھر ہی جو ہے وہ آگے چلنا ہے. میرے صاحب بات یہ ہے, دیکھیں کہ ڈلیورنس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, کہ سب سے زیادہ سیاسی تنقید کا نشانہ بھی کھوکھر فیملی ہوئی ہے لاہور سے, اور ہمارا گھر ہوا ہے. کہ آپ باقی سیاست دیکھ لیں, باقی لوگوں کو دیکھ لیں, ان کے آفس تک بات آئی ہے, ان کے کاروبار تک بات آئی ہے, ہمارے تو گھر ہی گرا دیے گئے. اور اتنی سیاسی رنجش لوگ بات کرتے ہیں کہ میرے گھر تک آئے, میرے گھر تو گرا دیے گئے, ویڈیوز موجود ہیں, میری بہنوں کے گھر گرا دیے گئے. تب میں چیخ چیخ کے کہتا تھا کہ سیاست ایسے نہیں ہوتی تھی, لوگ تو دشمن کے بھی گھر نہیں آتے تھے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ مشکل وقت سے گزارا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے نوازا. اور اسی شوق تھا کہ دیکھیں کہ اگر ہم نے عوام سے پیار کیا تو عوام نے بھی ہم سے اتنا, اس سے زیادہ بلکہ پیار کیا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر اب میرے پاس حلقے کی سیاست نہیں ہے, اب میرے پاس پنجاب کی سیاست ہے, تو میرا حلقہ میں سے نگلیکٹ بھی ہو گیا. ظاہری بات ہے کہ میری مصروفیت اب حلقے کے اندر کم ہوتی ہے, میں 2 دن دے پاتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جمعرات یا جمعہ اور اتوار کا دن, یہ 2 دن میں حلقے میں دیتا ہوں, باقی 5 دن پھر میں پنجاب کو دیتا ہوں. ورنہ کیونکہ میری پہ جو ذمہ داری ہے, میں نے حلف اٹھایا پنجاب کا, تو میں پنجاب ہی میرا حلقہ ہے. اب میں پنجاب کے مختلف شہروں میں نے وزٹ سٹارٹ کر دی ہیں. اب میری کوشش ہے کہ روایتی سیاست کے وزیر کی طرح میں یہ نہ گزاروں یہ وزارت, اور میں یہ ان 5 سال میں ڈیلیور کر کے دکھاؤں. اور میں نے اپنے آپ کو 1 سال کا ٹارگٹ دیا ہے کہ 1 ایئر کے اندر, 1 سال کے اندر میں نے اپنے آپ کو 5 سال کے مطابق کام کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلے سال مارچ کے اندر یو ول سی اے میسو ڈفرینس انشاءاللہ تعالیٰ. زبردست جی, انشاءاللہ دیکھیں گے. فیصل صاحب, جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے گھر گرا دیے گئے, پہلے کھوکھر کو گرا دیا گیا, پھر آپ کی سسٹر کے گھروں کو گرا دیا گیا, تو اب آپ اقتدار میں ہیں, تو کیا آپ کا یہ مائنڈ ہے کہ جو جنہوں نے یہ آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکشن دینا چاہتے ہیں, یا اس کے اوپر آپ کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ میاں صاحب دل میں بہت غصہ تھا, غلط بات نہیں کرنی چاہیے, کہ جب ہمارے گھر تک بات آئی نا, جب بہنوں کو گھر چھوڑ کے ہمارے اپنے گھر میں دیکھا, اور لوگوں کو سفارشیں کرتے دیکھا کہ یار یہ دیکھیں کیا زیادتی ہو رہی ہے, لیکن اوپر اللہ کی ذات ہی تھی جس نے صرف بات سنی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز سے نکالا. تو غصہ تو بہت تھا, اور لیکن میں آن ایئر یہ بات کروں گا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی اقتدار میں آنے سے پہلے. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا کہ مجھے فلانے آفیسر پر, فلانے سیاستدان پہ بہت غصہ ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ سیاست کے انتقام پہ اللہ تعالیٰ سے اقتدار نہیں مانگتے, ایسے اگر تمہارے دل میں انتقام ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے اقتدار مانگو گے, یہ کیسی بات ہوئی. انہوں نے پھر مجھے اس بات پہ ناراض ہوئی, تو مجھے یہ بات ان کی بہت پسند آئی. وہ کوئٹہ جا رہی تھی جب مسئلہ نہیں ہوا تھا, ہزارہ کا مسئلہ ہوا تھا, اس وقت کی یہ بات ہے. تو مجھے ابھی بھی وہ بات یاد ہے, تو میں نے وہ ساری رنجشیں چیزیں دل سے نکال دی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی وجہ سے پھر مجھے نوازا ہے, اور ایک بھی رنجش انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی. اور میری کوشش ہوگی کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وزیر جو ہوتا ہے وہ ہر جماعت کا ہوتا ہے, اور میرے اوپر اب آج کل تنقید بھی کافی ہو رہی ہے, کوئی اپنی جماعت سے, کوئی غیر جماعت سے, کہ میں نے کوآرڈینیٹرز بنائے, اسی طرح بنائے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بندہ ڈیلیور کرتا ہے میں اس کو پھر اپنے ساتھ چلاتا ہوں. میں تو پھر سیاسی رنجشیں نہیں دیکھتا. پھر الحمدللہ میں نے آگے کی میری سوچ ہے, پاکستان کی سوچ ہے, بدلے لینے اٹھے تو پھر بڑا نقصان ہوگا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ میں جو ہمارے سیاسی حریف نے, اور جو تحریک انصاف کا دور ہے, کہ اس کو ایک ڈسپلے کرنا عوام کے سامنے میرا فرض ہے کہ جناب پچھلے 5 سال انہوں نے ایسے گزارے اور ہم ایسے گزاریں گے, یہ ہمارا سیاسی رائٹ ہے. لیکن بدلے پرسنل بدلے نہیں انشاءاللہ لیے جائیں گے. فیصل بھائی, کون سی ایسی وجہ ہے کہ آپ کے حلقے کی اگر بات کریں تو آپ خواہ مشرف کا دور ہو یا پھر پی ٹی آئی کا اقتدار ہو, اس کے اندر جو آپ الیکشن لڑتے ہیں, تو ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ آپ کے حلقے, جتنے بھی آپ کے حلقے ہیں, مختلف حلقے, وہ این اے کے ہوں یا صوبائی کے ہوں, وہاں سے آپ نے ون کیا. وجہ کیا ہے, کس طرح آپ کا جو ہے وہ لوور لیول کے اوپر جا کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, کس طرح یہ آپ سارا کام کرتے ہیں؟ یہ سب
یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تو یہ میری جو حلقے کی عوام ہے، میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یہ ان کا میرے پہ احسان ہے، میرے خاندان پہ احسان ہے، میری جماعت پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہم سے زیادہ پیار کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سیاسی حریف تقریباً یہ 7واں الیکشن ہے جو آج تک ہم اپنے سیاسی حریفوں سے لڑ رہے ہیں، اور وہ آج تک نہیں جیتے ہم سے. 2018 میں بھی اگر سلیکشن ہوتی تو ہم سے آج تک نہیں جیتے تھے، اور ہر بار جب وہ ہارے ہیں انہوں نے دھاندلی کا نعرہ لگایا ہے. ہر بار وہ چیخیں اسی بات پہ کہ جی ہم سے ناانصافی ہوگی، اور ہر بات الحمدللہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور بڑی لیڈ سے رہا ہے. اور اللہ کی ذات کا اس لیے شکر ہے کیونکہ ہم نے کبھی خوشی غمی نہیں چھوڑی، ہم نے کام کر کے دکھایا. اب میری ڈیولپمنٹ کی باری آئی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے اپنے تمام اداروں کو بلا کے کہا ہے کہ میرا کوئی اپنا شخص ہو، کوئی بھی ہو، میں ڈیولپمنٹ کی کوالٹی کے اندر میں کسی بھی طرح کے اندر کمپرومائز نہیں کروں گا. میری پہلی پریس کانفرنس تھی، میں نے اس میں بھی ذکر کیا، اور میں نے اپنے ادارے کے اندر اسپورٹس منسٹری کے اندر آ کے بھی کہا کہ میری ایک ریڈ لائن ہے، وہ ہے کرپشن، اور دوسری میری ریڈ لائن ہے لیزینس، کہ یہ نہیں ہوئے گا، نالائکی نہیں چلے گی کہ جی میں نے کام بولا ہے 4 دن کام نہیں ہو رہا، میں نے کام بولا ہے کام کے اندر کوالٹی میں فرق آ گیا، یہ عوام کا پیسہ ہے عوام کے تک جائے گا انشاءاللہ. جی یہ ریڈ لائن ہے، میں نے اللہ کو جواب دیا انہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک منصب میں بٹھایا تو پوچھ تاچھ ہوگی، اور حقیقی طور پہ ہوگی، الفاظی طور پہ نہیں ہوگی. تو اگر میں دل میں نا اپنے آپ کو میں نے ایک ٹارگیٹ دیا ہوتا ہے یار، اگر میں نے ایک بھی شخص کو خوش کر کے بھیج دیا نا تو رات کو نیند اچھی آتی ہے کہ یار اس نے کام بولا تھا، کام ایک بھی کام ہو گیا نا. کئی کام ہو جاتے ہیں، کئی کام رہ جاتے ہیں، سیاسی دنیا ہے یہاں پر، کئی کام رہ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن کوشش کرنی چاہیے. آپ کم عمر کابینہ میں اس وقت وزیر ہیں، اور چونکہ آپ کے جو سیاسی مخالفین وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے ان کے ساتھ ہے جی، اور یہ جو ہمیں جو لگتا ہے کہ جو آپ کو ایک بنانے کی وجہ وزیر سپورٹس پنجاب جو آپ کو بنایا، ظاہر ہے اس میں نوجوان آتے ہیں تو یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے، لیکن یہ جو مخالفین کہتے ہیں کہ یوتھ ان کے ساتھ ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نون لیگ کے ساتھ یوتھ نہیں ہے؟ میاں صاحب دیکھیں کہ اگر پنجاب کی اور پاکستان کی میجورٹی مور دین 60% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر میں الحمدللہ جیتا ہوں تو اکثریت مجھے یوتھ نے ہی ووٹ ڈالا ہے. یوتھ کس کے ساتھ ہے اس کا فیصلہ بیلٹ باکس کرتا ہے، اور بیلٹ باکس نے اگر فیصلہ الحمدللہ میرا کیا، اس کا مطلب ہے یوتھ ہمارے ساتھ ہے. اور اپنے آپ کو کوئی جتنا بندی انسان خوش کر لے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن الحمدللہ یوتھ ہیز آلویز بین ود میاں نواز شریف. اور اب مزید زیادہ انشاءاللہ تعالی یوتھ ہوگی، کیونکہ اب نوجوان جب وزیر بنیں گے تو یوتھ خوش بھی ہوتی ہے، جب آپ کے کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو یوتھ مزید خوش ہوگی. لیکن جو پرسیپشن کریٹ کی ہے وہ اس پہ میں اگری کرتا ہوں، وہ اس لیے کریٹ کی گئی کیونکہ ہمارے سیاسی حریفوں کے جو جلسے تھے ان کے اندر اگر کہا جائے کہ فیملیز کا رجحان زیادہ تھا، یوتھ کا رجحان زیادہ تھا، وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل ایونٹ، اٹ واز میڈ این ایونٹ، مطلب کہ اس کو ایک شغل کا ایونٹ بنا دیا جاتا تھا جس میں فیملیز اور یوتھ آنا پسند کرتی تھے. ہمارا سیاسی جلسہ ہی رہتا تھا، اور ظاہری بات ہے سیاسی تقریریں پھر سیاسی جلسہ تھوڑا ڈرائی بھی ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا. لیکن الحمدللہ یوتھ کی میجورٹی الحمدللہ ہیز آلویز بین ود پاکستان مسلم لیگ نون. 5 سال آپ کو مل چکے ہیں، نوجوانوں کے لیے کیا پلان لے کر آئے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے کیا پلان ہے، کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو انشاءاللہ تعالی بگ سرپرائزز آر کمنگ اپ، بگ نیوزز آر کمنگ اپ، اور اس میں سے یہ ہے کہ ہر پنجاب کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ایک ملٹی پرپس گراؤنڈ لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر تقریباً 100 کنال کے اندر ایک 8 سے 10 سپورٹس فیسلٹیز والا آؤٹ ڈور گراؤنڈ ہوگا. یہ ایک چھوٹی فیسلٹیز نہیں ہوں گی جس کے اندر فیملیز کو بھی علیحدہ ٹائم دیا جائے گا. اور دیکھیں کہ اس کے اندر ہماری ساری یوتھ انگیج ہوگی، کیونکہ ہماری یوتھ کو تو سب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے کھیلنے کے میدان. بالکل ایسا ہی وہ ویران پڑے، مٹی قبرستانوں کے اندر لوگ کھیلتے ہیں. ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم کرکٹ بھی کھیلتے ہیں کہ میدان اگر بھرے ہوں گے تو پھر اسپتال ویران ہو جائے گا. بھائی بات ہی ایسی ہے، اس کے اوپر میری ورکنگ ہو رہی ہے. ملٹی کہتے ہیں پرپس ہمارے کمپلیکسز بن رہے ہیں. کئی سالوں سے جو ہمارے سپورٹس کمپلیکس ویران پڑے تھے ان کو آباد کر رہا ہوں. ہماری جو پرانی ثقافتیں تھیں کھیلوں کی ان کو آباد دوبارہ کر رہا ہوں. پنجاب لیگز میں انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کر رہا ہوں جو کہ تقریباً سمجھ لیں کہ صرف ہاکی سے 10,000 پلیئرز کی انٹریکشن ہوگی. 10,000 پلیئرز میں 10,000 فیملیز کی انٹریکشن ہوگی صرف ہاکی سے. اس طرح کرکٹ کا اندازہ کریں، باسکٹ بال، بیس بال کی میں نئی گراؤنڈز بنا رہا ہوں. پاکستان کے اندر آفیشیل ایک بھی بیس بال گراؤنڈ نہیں ہے جو حکومتی سطح پہ ہو. میں پاکستان کی پہلی بیس بال گراؤنڈ پنجاب کے اندر بنانے جا رہا ہوں.
اور پھر ہم انشاءاللہ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ 500 ایتھلیٹس کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ سوچیں کہ جو ہم نیوز پہ آئے دن آپ لوگ نیوز چلاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمارا پرانا ایتھلیٹ تھا, پرانا ہمارا نیشنل ہیرو تھا, اس کے حالات دیکھیں, اب ایسا نہیں ہوئے گا. اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو مالی مدد ہے جو پلیئر بچا رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آج تک کوئی کسی نے نہیں سوچا ان کے لیے کیا کریں کہ جو کھلاڑی ہیں جو جن کو مالی مدد چاہیے یا ان کو حکومت کی جانب سے کچھ اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. میاں صاحب جو کہ ہمارے ایتھلیٹس انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا نام روشن کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں, اس کے لیے جو ہمارے انڈاؤمنٹ فنڈس تھا میں نے الحمدللہ ود دا پرمیشن آف دا چیف منسٹر مریم نواز الحمدللہ میں نے اس کو ڈبل کر دیا ہے کہ انڈاؤمنٹ فنڈس پہلے 2 ارب روپے تھے, اب پنجاب کے لیے 4 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اب 4 ارب روپے سے تقریباً 40 کروڑ روپے ماہانہ سے زیادہ آیا کرے گا. ہم اندازہ کریں کہ ڈبل انڈاؤمنٹ فنڈس کا مطلب ہے کہ ان کو زیادہ سپورٹ کر سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہماری ساتھ رجسٹرڈ سپورٹس اکیڈمیز ہوں گی ان کے اوپر زیادہ انشاءاللہ ان کا خیال رکھا جائے گا تاکہ ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ گرانٹس, زیادہ سے زیادہ انڈومنٹ فنڈس, زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ ہوگی تاکہ ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں ان کو انگیج زیادہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور چونکہ یہ وزیر کھیل پنجاب ہیں تو ان کھیل کے حوالے سے آپ کچھ باتیں کریں گے. سیاسی باتیں تو ہم کر چکے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ملٹیپل ہم گیمز کا افتتاح کرنے لگے ہیں اور پنجاب لیگز کا آغاز کرنے لگے ہیں. جیسے آپ پی ایس ایل کو انجوائے کرتے ہیں اسی طرح پنجاب لیگز کو انجوائے کریں گے اور یہ ہر سال ہوں گی. 1 مہینے کے بعد آپ میچز دیکھیں گے ہاکی کے انشاءاللہ. ہم اپنے جو نیشنل ہیروز ان کو سپورٹ خود کریں گے. دیہی علاقے بہت زیادہ جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. پنجاب کے مختلف حلقوں سے میں آغاز کر رہا ہوں. جو چھوٹی چھوٹی گراؤنڈز ہیں نا, جو 20-20 کنال میں 30-30 کنال میں, وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں 1000 سے زیادہ کراس کروں نمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ. کبڈی کے جو پلیئر آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سب کچھ ہوگا. کبڈی ہے میرے دل کے بڑے قریب ہے. کبڈی جو ہم نے ورلڈ کپ کرایا تھا جب انڈیا کی ٹیم آئی تھی, یہ اسی اسٹیڈیم میں ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب نے جلسہ بھی کیا اور ساری وہ برباد ہوگی. کبڈی کے سب سے خوبصورت اسٹیڈیمز انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور بڑے بنائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ثقافتی گیمز ہے اس کو بہت زیادہ ترجیح ملے. بلکہ میری تو یہ تجویز ہے کہ اس کی بھی لیگ شروع کرا دیں اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارے جیسے جو جنریشن ہے وہ بھی کبڈی کے اندر آئے. فٹ بال نا عام بندہ جو اناڑی ہے وہ بھی کھیل لیتے ہیں اور دیہاتوں میں 11-11 نہیں 10-10 نہیں, دیہاتوں میں تو 20-20 بھی ایک ٹیم میں ہوتے تھے. اٹ واز اے بیوٹیفل اسپورٹ. اسٹیڈیم تو آپ بنا دیں گے, کھلاڑی کیسے لے کر آئیں گے؟ ہم سر جی رجسٹریشنز کریں گے نا, ان کو جو اکیڈمیز ہوں گی ان کو رجسٹر کریں گے اپنے ساتھ, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو پولز دیں گے, فٹ بال دیں گے. اس لیے گراؤنڈ اگر آپ بناتے ہیں تو اس کے لیے فنڈز بھی بہت ضروری ہیں. محترمہ مریم نواز اپنے ویژن کے مطابق اپنی جو یوتھ ہے اس کو فٹ بال فیلڈز کے اندر دیکھنا چاہتی ہے, ان کو کھیلوں کے میدان میں دیکھنا چاہتی ہے. ڈپریشن کم ہوگا, بیماریاں کم ہوں گی, ہسپتال ویران ہو جائیں گے, وہ یہ کرنا چاہتی ہیں. 100-200 ارب اگر میں تعلیم میں خرچ کر سکتی ہوں تو وائی ناٹ سپورٹس. ہم نے ٹائمنگ کی تجویز کر رہے ہیں ہم کہ دن میں ایسے کچھ 4-5 گھنٹے ہوا کریں گے, صرف خواتین آیا کریں گی ہمارے تمام پبلک گراؤنڈز کے اندر. میرے پاس الحمدللہ 13 سرٹیفکیٹس ہیں, 11 ٹرافیز ہیں. I was never second in my life. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کھیلوں کے حوالے سے. اس وقت کابینہ کی اگر بات کریں تو کم عمر ترین اس وقت وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ ہاکی کی اگر بات کریں تو ہمارا قومی کھیل ہے اور اس کے اوپر کسی دور میں ہم ورلڈ کپ بھی جیتے تھے اور لوگ جو ہے وہ اس کو اتنا لائک کرتے تھے. کرکٹ سے زیادہ جو ہے کسی دور میں مشہور یہ گیم تھی, لیکن اب کروڑوں روپے لگانے کے باوجود اس کے گراؤنڈ کے اوپر ابھی تک یہ گراؤنڈ ویران پڑا ہے. تو آپ کے دور میں یہاں پر کچھ ٹیمیں آئیں گی, یہاں پر یہ گراؤنڈ بھی بات ہوگا, ہاکی ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ میاں صاحب سب سے پہلے تو گڈ نیوز پھر میں آپ کو بھی یہ دے دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماہ کے اندر ودن 30 ڈیز انشاءاللہ تعالیٰ میں پاکستان کا سب سے خوبصورت جو ہاکی اسٹیڈیم ہے جہاں پر آپ بیٹھے موجود ہیں اسی کا افتتاح کرنے لوگوں یہ تیار ہے انشاءاللہ. اس کا افتتاح کرنے لگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور ملٹیپل ہم گیمز کا افتتاح کرنے لگے ہیں اور پنجاب لیگز کا آغاز کرنے لگے ہیں. پنجاب لیگز از اے گڈ نیوز فار دا پیپل آف پنجاب کے 15 جو ہماری بڑی گیمز ہیں نا نیشنل گیمز انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں اور تحصیل لیول پہ کرنے لگے ہیں کہ جیسے آپ پی ایس ایل کو انجوائے کرتے ہیں اسی طرح پنجاب لیگز کو انجوائے کریں گے اور یہ ہر سال ہوں گی. اور میں آن لائن رجسٹریشنز کھول رہا ہوں, آن لائن انشاءاللہ کلبز رجسٹر ہوں گی, آن لائن ٹیم رجسٹر ہوں گی. تقریباً سمجھ لیں کہ صرف ہاکی کی اگر آپ نے بات کی ہے تو میرے خیال میں تقریباً 10,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے پلیئرز ہیں وہ رجسٹرڈ اس پہ ہوں گے. 10,000 فیملیز آپ کہہ سکتے ہیں, تو اٹس اے بگ نمبر. اور یہ تقریباً
समझ लें कि 6 माह ये मैचेस ही चला करेंगे और हर साल हुआ करेंगे ताकि हमारी जो जनरेशंस हैं वो इसके अंदर एंगेज करें। और जिस तरह क्रिकेट की जो मैचेस जो है वो हमारी लीग्स होती है, इसी तरह जो है वो आप चाहते हैं कि हॉकी के अंदर भी सर ये प्लान हो चुका है इंशाल्लाह ताला, ये गुड न्यूज़ है। जो कब तक ये मुतवक्के है? सर मेरी प्लानिंग के मुताबिक तो आई थिंक इंशाल्लाह ताला 1 महीने के बाद इस हमारी हॉकी के मैचेस को आगाज़ हो जाना चाहिए इंशाल्लाह ताला। 1 महीने के बाद आप मैचेस देखेंगे हॉकी के इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्योंकि हॉकी में उतना पैसा नहीं है प्लेयर्स के लिए, जिस तरह क्रिकेट के अंदर जो लीग्स हैं पैसा भी है, और इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो पाकिस्तान में टीमें आती भी हैं और हम भी बाहर खेलने जाते हैं, तो हॉकी में शायद ये नहीं है। यही वजह कि हम तनज़ली का शिकार हो गए हैं हॉकी में। सर हम ख्याल रखेंगे ना इंशाल्लाह। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला हमारी जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने खास तवज्जो दी हुई है स्पोर्ट्स को, और वो बहुत शौक से इंशाल्लाह देखती हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम अपने जो नेशनल हीरोज उनको सपोर्ट खुद करेंगे। बिल्कुल। और जो खास तौर पर दही इलाके हैं उनके लिए भी जो है वो आपने इससे पहले बताया था कि ग्राउंड्स बना रहे हैं हम तहसील की सतह पर। दही इलाके बहुत ज़्यादा जो है वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। अगर लाहौर की बात करें या बड़े शहरों की बात करें, यहाँ पर तो पहले भी फैसिलिटीज़ हैं और मजीद भी आ जाएंगे, लेकिन दही इलाकों के अंदर आपके लिए एक बड़ा टारगेट होगा, चैलेंज होगा बल्कि आपके लिए। मियां साहब मैं आगाज़ ही मैं देहाती इलाकों से इंशाल्लाह ताला कर रहा हूँ। 91 कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आगाज़ कर रहा हूँ, 91 पंजाब के मुख्तलिफ हलकों से मैं आगाज़ कर रहा हूँ, और मैं एक मेरा फेवरेट नहीं है, मैंने 91 जगह से मैं आगाज़ करूँगा। मैंने 3 साल का टारगेट रखा था अपने साल, जो बीबी मरियम नवाज़ ने कहा है कि मुझे 1 साल में पूरा करके दें। मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात थी कि उन्होंने कहा था कि नहीं 3 साल में नहीं 1 साल में पूरा करें। दिस शोज़ कि उनका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है स्पोर्ट्स के अंदर। बिल्कुल। और अगर 91 ग्राउंड्स नहीं आबाद होंगी 91 मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और ये तो बड़ी ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ जो 100-100 कनाल में है, जो छोटी छोटी ग्राउंड्स है ना, जो 20-20 कनाल में 30-30 कनाल में, वो तो इंशाल्लाह ताला मैंने कोशिश कर रही है कि मैं 1000 से ज़्यादा क्रॉस करूँ नंबर को इंशाल्लाह ताला। 1000 का मेरा टारगेट है। जो छोटी छोटी ग्राउंड्स है, जो मुख्तलिफ जगह पे छोटे छोटे इवेंट्स होते रहे, आप देखेंगे जी इट इज़ अ न्यू एरा ऑफ पंजाब स्पोर्ट्स लीग इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त जी। इसके साथ एक और गेम की बात करूँगा, वो गेम ये है कि कबड्डी, जो कि हमारे पंजाब में आपको पता है कि लोग बहुत शौक से देखते हैं। आज भी गाँव की बात करें, देहाती इलाकों की, इवन लाहौर के अंदर आपके हल्के की बात कर लें, यहाँ पर कई मेलों के अंदर कबड्डी के मैचेस होते हैं, वहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसको कितना प्रमोट करेंगे? कबड्डी के जो प्लेयर आते हैं उनके लिए भी क्या इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो, जिस तरह क्रिकेट, हॉकी, बाकी सर, उनके लिए भी ये सब कुछ होगा? मैं सब देखें कि सबसे पहले मुझे जो कबड्डी है मेरे दिल के बड़ी करीब है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज सीन कबड्डी। मैं अपने शमसानी गांव में मैंने हमेशा देखी है, मैंने अपने हंजरवाल गांव में हमेशा देखी है। ये लाहौर के सारे आउटस्कर्ट्स के अंदर अभी भी गेम्स ये चल रही हैं, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और देखेंगे अगर क्रिकेट और बेसबॉल कीमती है तो ये कबड्डी उससे ज्यादा मेरे लिए कीमती है। और कबड्डी का मेरा ख्याल अभी तक कोई ग्राउंड नहीं है, प्रोफेशनल ग्राउंड नहीं है हमारे पास। आप देखें कि जो हमारा ना कबड्डी बेसिकली हमारा जो एथलेटिक ग्राउंड जिसको कहते हैं ना, मल्टीपर्पज ग्राउंड जो होता है, जिसको इमरान खान साहब ने 2022 के इलेक्शन में वीरान कर दिया, जिसको ऑस्ट्रोटर्फ हमने डलवाई थी, इसलिए डलवाई थी ताकि मल्टीपर्पज ग्राउंड इसको कहा जाता है। तो उसके अंदर कबड्डी भी चलती है। जो हमने जो मैच अपना कबड्डी जो हमने वर्ल्ड कप कराया था जब इंडिया की टीम आई थी, ये उसी स्टेडियम में हुआ था जिसमें इमरान खान साहब ने जलसा भी किया और सारी वो बर्बाद होगी। तो हमने उसको दोबारा बात कर रहे हैं, उसके ऊपर करोड़ों रुपए की लागत आ रही है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला के कबड्डी के सबसे खूबसूरत स्टेडियम्स इंशाल्लाह हम बनाएंगे और बड़े बनाएंगे। और हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द विद इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह ताला हम कबड्डी का मेगा एक इवेंट कराने जा रहे हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ी आएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम, ये लाहौर में होगा या किस जगह पे? लाहौर में होगा। लाहौर में, क्योंकि मेरी कोशिश है कि हम लाहौर से आगाज करेंगे, क्योंकि बड़ा ज्यादा गैप आया है, पिछले 2-3 साल से कोई खास मैचेस नहीं हुए बड़े। तो मेरी कोशिश है कि लाहौर, क्योंकि मरकज है, आबादी बहुत ज्यादा है, और जो सारे, क्योंकि लाहौर सिर्फ एक शहर लाहौर नहीं है, ये जो मुख्तलिफ, ये पूरी लाहौर डिवीजन के जो आउटस्कर्ट्स में सारे जो आबादियाँ आबाद है ये भी आएंगी। और मेरी कोशिश है तकरीबन 1 लाख लोग देखने आए, तो फिर मुझे मजा आएगा सर। 1 लाख का मेरा टारगेट है। बिल्कुल यकीनन आएंगे जी, अगर आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं और इसमें क्योंकि और बड़े इनामात भी होंगे। बिल्कुल, इसमें लोग, मैं अभी भी कहता हूँ कि यंगस्टर तो है, लेकिन जो लोग पुराने अभी ओल्ड एज है थोड़े से, और वो इसको बहुत लाइक करते हैं, खासतौर पर दही इलाकों में। इवन लाहौर में जब भी मैचेस होते हैं, मेलों के अंदर हम देखते हैं, बड़ी वहाँ पर मैं एक और शाकीन पहुँचते हैं कबड्डी के बारे में, कि अब जारी बात है कि कबड्डी में सिर्फ जेंट्स देखने आते थे। मैं ये करने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो हम स्टेडियम्स तैयार करेंगे ना, हम ऐसे इंक्लोजर्स बनाने जा रहे हैं कि जिसमें सिर्फ फैमिलीज बैठा करेंगी, ताकि क्योंकि पंजाब देहाती लोगों के अलावा जो देहाती हमारी फैमिलीज हैं या हमारी शहरी फैमिलीज हैं,
میرے لیے سارے برابر ہیں, لیکن انکلوجرز میں ڈفرینٹ کرنے لگا ہوں, اور اس کو ہم VIP انکلوجرز بھی دوں گا تاکہ جن کے پاس تھوڑی زیادہ رسائی, جس سے کرکٹ میں ہوتا ہے کہ آئی ول میک دس این ایونٹ فار ایوری باڈی, جو 20 روپے خرچ کر سکتا ہے وہ بھی آئے, جو نہیں خرچ کر سکتا ہے وہ بھی آئے, جو 5,000 خرچ کر سکتا ہے وہ بھی آئے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ثقافتی گیمز ہے اس کو بہت زیادہ ترجیح ملے. بلکہ میری تو یہ تجویز ہے کہ اس کی بھی لیگ شروع کرا دیں, کبڈی لیگ جو ہے نا اس کی بھی لیگ شروع کرا دیں. میرے بھائی میری جان, یہ 15 جو ہماری جو پنجاب لیگز ہے, 15 گیمز کے اندر کبڈی پرائورٹی پہ, یہ اس کے اندر کبڈی شامل ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پوری پنجاب کسی تحصیل لیول پہ یہ گیم سٹارٹ ہوگی, اور نئے پلیئرز انشاءاللہ تعالیٰ وہ اجاگر ہوں گے جو کہ انٹرنیشنلی بھی کھیلیں گے. کیونکہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ کبڈی میں بھی پرانے پلیئرز میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن پرانے پلیئرز چلے آ رہے ہیں. تو نئے پلیئرز کو ہم فروغ کریں گے, اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارے جیسے جو جنریشن ہے وہ بھی کبڈی کے اندر آئے. کبڈی از اے اسپورٹ, یہ کوئی مار کٹائی کی گیم نہیں ہے. اٹ از اے اسپورٹ اینڈ اٹ از اے بیوٹیفل اسپورٹ. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لاہور کے شہری ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کریں گے, اس کو نیا انکلوجر کی طرح, اس کو ایونٹ کی طرح اس طرح کریٹ کریں گے. باہر میں اسٹالز لگے ہوں گے, باہر کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. اٹ ول بی اے بیوٹیفل ایونٹ انشاءاللہ. اور فٹ بال کا کیا کرنا ہے, کیونکہ دنیا میں سب سے فیمس جو گیم ہے وہ فٹ بال ہے, لیکن ہم اس گیم میں بہت پیچھے ہیں. فٹ بال شاید ہمارے پاس وہ گراؤنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ کوچز نہیں ہیں. فٹ بال کے اندر تو جو ہم ایک بہت سارا خوبصورت اسٹیڈیم تیار کرنے لگے ہیں, کیونکہ فٹ بال ایک کرکٹ سے بھی مجھے لگ رہا ہے آنے والے 5 سال میں اوپر چلی جائے گی. آپ میری بات, یہ آپ بڑی بات کر رہے ہیں جی بات پاکستان کے اندر فٹ بال. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ فٹ بال آپ کو بتاؤں دیہاتوں میں زیادہ چلتی تھی. دیہاتوں میں جو کھلے میدان تھے اس میں مجھے ابھی تک یاد ہے پورٹس لوگ رکھ کے فٹ بال زیادہ اچھا کھیلا جاتا تھا. کیوں؟ بہت کھیلتے تھے, زیادہ کھیلتے تھے. اب میں یاد کرا دیتا ہوں, کیونکہ کرکٹ کے لیے کئیوں کے پاس کئی پلیئرز, فٹ بال نا عام بندہ جو اناڑی ہے وہ بھی کھیل لیتا ہے, اس نے بھاگنا ہے, کک کرنی ہے, اس میں کھیلتے کھیلتے اس کا شوق بن جاتا ہے, اور ایوری بڈی پلیز. اور دیہاتوں میں 11 نہیں, 10 نہیں, دیہاتوں میں تو 20 بھی ایک ٹیم میں ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں اس کو بھی آنے دو. تو اٹ واز اے بیوٹیفل اسپورٹ. لیکن ڈیو ٹو نان انٹرسٹ آف فٹ بال یہ گیم ویران ہوتی گئی. اب میں آفیشیل اسٹیڈیم بنانے جا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی ہائی اسکول تھے فیصل بھائی, اس کے اندر فٹ بال کے باقاعدہ ٹورنامنٹ ہوتے تھے, اور ہاکی کے میں خود کھیلتا رہا ہوں, اور آئی واز اے مڈ فیلڈ پلیئر. میں تو خود کھیلتا تھا. اور اب یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب ہم, کیونکہ اس میں نا لاہوری زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اور کیونکہ اب دیہاتوں سے زیادہ جو لاہوری ہیں یا جو شہری علاقے میں زیادہ فٹ بال پسند کیا جاتا ہے. لاہور, جو ہمارا ملتان ہے, جو ہمارا فیصل آباد ہے, جو شہری علاقے زیادہ پسند کی جا رہی ہے فی الحال. تو میری کوشش ہوگی کہ ان جو بڑے شہر ہیں ان میں اسٹیڈیمز بنائے جائیں تاکہ ان کے لیے سہولتیں میسر ہوں. تو میرا فٹ بال کے اوپر میں زیادہ توجہ دینے لگا ہوں. اب اسٹیڈیم تو آپ بنا دیں گے, کھلاڑی کیسے لے کر آئیں گے؟ ہم سر جی رجسٹریشنز کریں گے نا, ان کو جو اکیڈمیز ہوں گی ان کو رجسٹر کریں گے اپنے ساتھ, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو پولز دیں گے, فٹ بالز دیں گے. میں سر لوکل لیول پہ رجسٹریشنز کریں گے, اور ہماری جو لوکل اکیڈمیز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پروموٹ کریں گے. ان کا جب خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ نئے پلیئرز آگے آئیں گے. جی بالکل جی, زبردست. اتنے گراؤنڈ اگر آپ بناتے ہیں تو اس کے لیے فنڈز بھی بہت ضروری ہیں. تو کیا فنڈز اتنے اویلیبل ہیں؟ آپ کبڈی کے بھی گراؤنڈ بنائیں گے, آپ ہاکی کے بھی بنائیں گے, اس کے علاوہ فٹ بال کے بھی, اور تحصیل لیول کے اوپر بھی آپ گراؤنڈز بنا رہے ہیں. تو یہ فنڈز کا تو ایشو ہے اس وقت. آپ کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہے کس طرح جو ہے وہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے. میاں صاحب اٹ از اے گڈ نیوز کہ محترمہ مریم نواز نے کہا ہے, مجھے بتانے میں الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز نے کہا ہے کہ سپورٹس کے اندر آپ کو کتنے بھی پیسے چاہیے آپ مجھے بتائیں, سپورٹس کو ترجیح دیں. وہ اپنی نوجوان نسل کو آباد دیکھنا چاہتی ہیں. محترمہ مریم نواز اپنے ویژن کے مطابق اپنی جو یوتھ ہے اس کو فٹ بال فیلڈز کے اندر دیکھنا چاہتی ہے, ان کو کھیلوں کے میدان میں دیکھنا چاہتی ہے. ڈپریشن کم ہوگا, بیماریاں کم ہوں گی, ہسپتال ویران ہو جائیں گے. وہ یہ کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں 200 ارب اگر میں تعلیم میں خرچ کر سکتی ہوں, 200 ارب ہم اپنا پولیس پہ خرچ کر سکتے ہیں, 200 ارب ہم اگر اپنی مختلف فیسلٹیز پہ سپینڈ کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ سپورٹس کے اندر اب صرف 12 ارب کا فنڈ تھا, 20 گنا کم. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے. آپ تو ابھی کیونکہ ابھی تجاویز مانگی جا رہی ہیں مختلف محکموں سے, تو آپ نے بجٹ سر ہم نے بالکل دی ہے, ہم نے سمریز تیار کی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی پنجاب کا پیسہ ہے, ٹیکس کا پیسہ ہے, حلال کا پیسہ. 12 ارب تو پورے سپورٹس کو 12 ارب ہے پورا اینول صرف. تو یہ تو ایک پنجابی پہ 80 روپے, 13.5 ارب کی 13.5 کروڑ کی عوام ہے, 12 ارب روپے اینول بجٹ تھا.
دیٹ میکس کے 80-90 روپے ایک آدمی پہ سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, بہت کم ہے, یہ بہت کم ہے. بہت کم ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ اسپورٹس نوجوانوں کے لیے, میں کہتا ہوں یار کیسی باتیں کرتے ہیں. میرے ساتھ میں رات کو ہر روز اب بیڈمنٹن کھیلتا ہوں, میرے ساتھ چلیں, میرے سے زیادہ اچھا تو ہمارے جو کہتے ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اٹ از فار ایوری بڈی, فار ایلڈرلی, فار ینگ پیپل, فار ٹین ایجرز, فار اسٹوڈنٹس, فار کڈز, ٹیبل ٹینس, سوئمنگ, ہر طرح کا کھیل. اور دیکھیں جی کہ یہ پیسے بہت کم تھے, تو محترمہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ مجھے بتائیں, گیو می نیو آئیڈیاز کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کہ پیسوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. دیکھیں جی, اگر ہم نے پریونشن کرنی ہے, لوگوں کو بیماریوں سے بچانا ہے, تو ہم ہسپتالوں کے اوپر بہت زیادہ پیسہ اگر لگاتے ہیں, تو اس کی بجائے اگر ہم اسپورٹس کے اوپر لگائیں, لوگوں کو کھیلوں کی طرف راغب کریں, تو ہم بہت ساری بیماریوں سے ویسے بچ سکتے ہیں. آپ دیکھیں جی, میں اپنے بھائیوں سے پہلے اپنی بہنوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. ایوری بڈی از ناٹ دیٹ پرویلیج کہ اس کو کنال 2 کنال کے گھر ملتے ہوں جس کے اندر وہ واک کر سکتے ہوں یا ٹریڈ مل افورڈ کر سکتے ہوں. Everybody cannot afford to go to a public ground جو جا کے وہ 200 کا پیٹرول خرچ کر کے جا کے واک کر سکتے ہوں یا ٹائم ہو. وہ اس کے لیے کیا سوچا ہے کہ سر ہم نے جو ہمارا ہر چھوٹی چھوٹی جو ہماری پی ایچ اے کی گراؤنڈ ہے یا ہماری جو اسپورٹس کی گراؤنڈز ہیں نا سر, چھوٹی سے چھوٹی گراؤنڈ کو ہم آباد کرنے لگے ہیں. اور سر ان کے لیے کیا کرنے لگے ہیں, ہم دن میں 2 ٹائم انشاءاللہ تعالی ہم مختص کرنے لگے ہیں کہ دن میں ایسا ٹائم ہم کرنے لگے ہیں کہ جو صرف خواتین آ کے واک کریں گی اور ان کے لیے ود فیملی ضائع کریں گے وہ, کیونکہ فیملیز ہماری نگلیکٹ ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ پورا دن صرف ہمارے بھائی کھیلتے رہتے ہیں اور بہنوں کو ٹائم نہیں تو اس ملتا. کا کوئی سروے کیا لاہور میں؟ سر بالکل میں پورا کر رہا ہوں, اور اس کے اندر آپ دیکھیں ڈائبیٹک ہماری خواتین کیوں ہو رہی ہیں پورا دن, تو دیکھیں کہ وہ پردہ والی ہماری بہنیں ہیں وہ واک کے لیے آ نہیں سکتی کیونکہ مرد گھبرے ہوتے ہیں. تو کافی ہماری بہنیں کر بھی سکتی ہیں, لیکن کافی ہماری بہنیں کہ جو پردہ کرتی ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے ٹائمنگ کی تجویز کر رہے ہیں ہم کہ دن میں ایسے کچھ 4-5 گھنٹے ہوا کریں گے, صرف خواتین آیا کریں گی ہمارے تمام پبلک گراؤنڈز کے اندر, جو ہم یونیورسل کر دیں گے تاکہ صرف خواتین کو پتہ ہو کہ ہم آئیں گے اور واک کریں گی. دیکھیں گے آپ کی بیماریاں, شوگر سب سے پہلے مر جائے گی, آپ کی جو ڈائبٹیز ہے وہ فوری مر جائیں گی. واک سے بالکل 1 گھنٹہ جو واک کرتا ہے, اٹ از پروون کہ میڈیسن سے تیز آپ کی واک کام کرتی ہے, کھاتی ہے ڈائبٹیز کو جو واک ہے. بالکل. تو وہ اگر ہمارے میدان آباد ہوں گے, اچھے سے ٹریک بنے ہوں گے, میں ٹریکس بنانے لگا ہوں, اور وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے ختم ہو جائے گی. آپ کا جو موٹاپا ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کا وہ جو کہتے ہیں شوہر اور بیوی آپس میں لڑتے ہیں وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کے جو آپ کی ایگزاشن نکلتی ہے پورے دن کی, سپورٹس کی ویسی برکت ہے. اور دیکھیں جی کہ یہ ہمیں اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے جسم سے پیار کریں, اپنے جسم کا خیال رکھیں. اپنے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ ورزش ہمارے پر فرض ہے, آپ کو اپنا خیال کرنا فرض ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں گے تو آپ ویسے بھی خوش رہیں گے, آباد رہیں گے, رونق رہے گی. ڈپریشن میں خود دیکھیں جی. آپ کی ویسے فیوریٹ گیم کون سی, آپ کون سی گیم کرتے ہیں؟ فیوریٹ گیم آئی لو آل کائنڈ آف اسپورٹس. دیکھیں کہ میں پیرا ایتھلیٹک تھا, میرے پاس الحمدللہ 13 سرٹیفکیٹس ہیں, 11 ٹرافیز ہیں. آئی واز نیور سیکنڈ ان مائی لائف. زبردست الحمدللہ میرا ریکارڈ رہا ہے. مجھے میرے اسکول فیلوز بھی دیکھ رہے ہوں گے, میرے یونیورسٹی فیلوز بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان سے پوچھ لینا آپ کہ الحمدللہ. کرکٹ کے بارے میں آپ کھیلتے بہت کرکٹ کا میں کیپٹن رہا تھا الحمدللہ. میں والی بال کا بھی کیپٹن رہا تھا. اور آج کل میری جو فیوریٹ ہے وہ کرکٹ تو ہے ہی ہے. کرکٹ تو پاکستانیوں کی رگوں کے اندر بالکل ایسا ہی, لیکن میری بیڈمنٹن میری بہت فیوریٹ ہے. لیکن بطور وزیر کھیل پنجاب اب آپ کو تو ساری گیمز جو ہیں وہ پسند ہونی ساری پسند. اب دیکھیں کہ اب میں بیڈمنٹن یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. سوری آپ کو میں روک رہا ہوں, بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی. بیڈمنٹن میں ہر روز کھیلتا ہوں. اب اپنے آپ کو میں ایک اسکول کا دوبارہ ممبر سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو دوبارہ فٹنس کی طرف توجہ دے دی ہے. میں سائیکل کے اندر پارٹیسپیٹ کروں گا. I'm buying a new cycle for myself. خواتین کے لیے خاص طور پر آپ گیمز کے اوپر کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ابھی انہوں نے مجھے پوری پریزنٹیشن دی. میں نے ان میں بولا کہ اگر جینٹس کے لیے ہوگی تو خواتین کے لیے بھی پنجاب لیگز ہوگی. میں آن لائن ہماری جو ویب سائٹ ہے نا اس کو ہم پروموٹ کریں گے تاکہ ہم آن لائن لوگ خود اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں. اسپورٹس بورڈ کے اندر اتنی خوبصورت کمپلیکسز ہیں, فیسلٹیز ہیں کہ جن کا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے, جو نگلیکٹ ہوئی ہیں. پچھلے 5 سال تحریک انصاف کے دور کے اندر ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ادارہ ہی نہیں ہے. اسپورٹس منسٹر سب کچھ کر سکتا ہے, ویژن ہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے, کرنا ہی نہیں چاہتے. 2 مہینے عدالتیں ہی نہیں ختم ہوتی تھیں. گراؤنڈز کا کیا ہے جی, پانی نہیں لگ رہا. کیوں نہیں لگ رہا؟
جو موٹر ہے موٹر ہی خراب ہے. اتنی نہلی والی باتیں. 11 ملازم رکھے ہوئے ہیں, 4 ڈیوٹی پہ آتے ہیں, 6 ڈیوٹی پہ, 7 ڈیوٹی پہ نہیں آتے. میں خود ڈفرینٹ شہروں میں جا کے کھیلوں گا اور میں ان کو بتائے بغیر جایا کروں گا. ایز اے کلرک جاؤں گا. باسکٹ بال کورٹس بنے ہوئے ہیں, کین یو امیجن گاؤں کے اندر. تو پھر ان کی کیوں نہیں مینٹیننس ہو سکتی؟ بدلے لیے گئے سیاسی. میں کھلے عام کہتا ہوں, اگر پی ٹی آئی کا کوئی اچھا کوئی اقدام اگر تو انہوں نے کیا ہے تو اس کو میں بند نہیں کروں گا, میں چلاؤں گا. آپ کے ہر شہر میں پنجاب کی سپورٹس فیسلٹیز موجود ہیں, جا کے وزٹ کر کے آئیں, آپ کو پتہ چلے فیصل جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. جب میں تیار کروں گا پھر بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ جی فیسلٹیز کی کیا صورتحال ہے. ہم رمضان پیکج دیتے ہیں تو تنقید ہوتی ہے, نہیں دیتے تو تنقید ہوتی ہے. ایک کچھ ہوتے ہیں شارٹ ٹرم ٹارگیٹس جو کہ محترمہ نے فوری طور پر آ کے ایکشن لیا. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر صاحب. ان سے بات کر رہے ہیں. مختلف کھیلوں کے اوپر ہم نے بات کی ہے, کرکٹ, اس کے ساتھ کبڈی, ہاکی. انہوں نے جو اس وقت بتایا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ جی کتنا کم بجٹ ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی. تھا فیصل بھائی, ابھی آپ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی جو فیوریٹ گیم آل راؤنڈر آپ بتا رہے ہیں اپنے آپ کو, آپ جناب کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں, والی بال بھی کھیلتے رہے ہیں, اور ابھی کچھ دیر قبل آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بیڈمنٹن بھی آپ شاید آپ کی فیوریٹ گیم ہے. الحمدللہ آپ میں سے کسی گیم کھیلے ہیں بیڈمنٹن کا, آپ کو پتا چلے گا. بیڈمنٹن کا آپ کے ساتھ میچ ہوگا ویسے. ڈن, کنسیڈر اٹ ڈن. بیڈمنٹن میں ہر روز کھیلتا ہوں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی روزے کے بعد بڑا مزہ آتا ہے, کہ یہ مجھے ابھی تک یاد ہے. اور اسپورٹس منسٹری کا میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز کے میرے پہ احسان ہے کہ مجھے پورٹ فولیو بھی انہوں نے اسپورٹس کا دیا. اٹ از اے بیوٹیفل پورٹ فولیو. اب اپنے آپ کو میں ایک اسکول کا دوبارہ ممبر سمجھتا ہوں کہ میں مجھے وہ وقت مل گیا. دیکھیں جی, مجھے سیاست میں ٹائم نہیں ملتا, شام کو شادیاں ہوتی ہیں, پورا دن آفس ہوتا ہے. اسپورٹس منسٹری کے اندر مجھے بہانہ مل گیا کہ جی اسپورٹس کا میں اپنے آپ کو دوبارہ فٹنس کی طرف توجہ دے دی ہے. مجھے فٹنس پہ اپنے آپ کو ٹائم دینا بہت پسند ہے, کیونکہ آپ تو لیڈ کریں گے نا, لیڈ فرام دا فرنٹ, تو پیچھے پہ باقی سارے لوگ. میرے پاس سائیکل ایسوسیشن والے آئے, میں نے ان کو بولا کہ جی یہ تو ضرور شروع کرائے نا سائیکل. آپ دیکھیں کہ میں سائیکل ایسوسیشن ہی, میں سائیکل کے اندر پارٹیسپیٹ کروں گا. آئی ایم بائنگ اے نیو سائیکل فار مائی سیلف. بالکل. اور میں انشاءاللہ جی ٹینس کو میں پروموٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے پلیئرز انٹرنیشنلی بھی کھیلیں. میں مختلف گیمز کو فروغ کر رہا ہوں. میں باسکٹ بال بھی, میں اچھا مجھے اسپورٹس ساری پسند ہے, کیونکہ مجھے پسند ہے کہ یار کہ مختلف شعبوں میں ہماری جو ٹیمز ہیں, آپ دنیا کا جو آپس میں جو شمار ہے دیکھیں, اب وہ تلواروں سے نہیں ہوتا, وہ اب اسپورٹس سے ہوتا ہے. پاکستان کا نام کرکٹ میں جب لیا جاتا ہے وہ کرکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, پہلے ہاکی میں لیا جاتا تھا. اب میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ایتھلیٹس جب انٹرنیشنلی کمپیٹ کریں تو پھر اس میں پاکستان کا نام روشن ہوگا. اور سوئمنگ کے لیے نئے سوئمنگ پولس بنائے جائیں گے تاکہ ہمارے ہر طرح کا ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے, بچہ ہے, وہ کمپیٹ کر کے انٹرنیشنل اولمپکس میں بھی جا سکے. تو آئی لو آل کائنڈ آف اسپورٹس. فیصل بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتا ہوں, وہ ابھی تک میں نہیں کر سکا. خواتین کے لیے خاص طور پر آپ گیمز کے اوپر کیا اقدامات کر رہے ہیں, کیا کچھ چیزیں نہیں لا رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ سر مختلف جو گیمز ہیں جو ہم پنجاب لیگ سٹارٹ کر رہے ہیں نا, پنجاب لیگ کے اندر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو گیم آلموسٹ ہم اپنے مردوں کے لیے کر رہے ہیں, خواتین کے لیے بھی وہ کریں گے. ہم خواتین کے لیے بھی, ابھی انہوں نے مجھے پوری پریزنٹیشن دی ابھی دی تھوڑی دیر پہلے, تو میں نے ان میں بولا کہ اگر جینٹس کے لیے ہوگی تو خواتین کے لیے بھی پنجاب لیگز ہوگی اور پیرلل چلے گی, ساتھ ساتھ چلے گی تمام. یہ کب سے شروع آپ کا یہ ہے؟ سر انشاءاللہ تعالی میرا ٹارگٹ ہے 1 مہینے کے بعد مجھے سٹارٹ کر دینا چاہیے. پنجاب لیگز ابھی ہماری اب ساری پریزنٹیشنز میں لے رہا ہوں, 1 مہینے کے بعد پنجاب لیگز انشاءاللہ تعالی سٹارٹ ہو جائیں گے. اور اٹ از اے ویری گڈ نیوز فار آل پنجاب کہ آپ تیاری پکڑ لیں. اور پنجاب لیگز میں ساری گیمز ہوں گی, 15 بڑی گیمز ہوں گی. ٹھیک ہے. جو ہماری 15 رینون گیمز ہیں نا, تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہوں گی. تو یہ ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر سر یہ تحصیل لیول پہ ہوں گی. تحصیل لیول کے اوپر جی انشاءاللہ. اور سر اس سے پہلے میری کوشش ہے کہ یونین لیول تک بھی میں اگر جا سکوں, یونین کاؤنسل لیول تک بھی, تو میں وہاں تک بھی جاؤں گا تاکہ ایسی جو ٹیمز ہیں جو کہ ان کو موقع نہیں ملا ان کو بھی موقع ملے. ورنہ یہ نہ ہو کہ فیوریٹزم ہو جائے, بائسٹنس ہو جائے, کہ ہر ایک کو میں موقع دے رہا ہوں کہ آپ نے ابھی جب یہ جوائن, اور میں آن لائن رجسٹریشن بھی کھول رہا ہوں. آن لائن جی میں آن لائن ہماری جو ویب سائٹ ہے نا اس کو ہم پروموٹ کریں گے تاکہ ہم آن لائن لوگ خود اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں, تاکہ اگر ہمارا اس کا کرائٹیریا کیا ہے وہ ہم پورا بنا رہے ہیں. وہ ہم پورا ہماری جو ٹیم ہے وہ اس پہ ورکنگ کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی ود ان ویکس اس کو ہم آن لائن اور پورا انشاءاللہ ہم اس کو ایڈورٹائز کریں گے تاکہ عام بندے کو پتہ چلے کہ جی ہم آن لائن رجسٹریشن لے رہے ہیں. فیصل بھائی ابھی آپ نے جوائن کیا وزیر کھیل پنجاب, تو آپ کو کیا لگا کہ کون سی ایسی چیزیں تھی جو ہونی چاہیے تھی؟ بہت ساری چیزیں ظاہر آپ محکمے کے اندر آ چکے ہیں اور ایک بہت بڑا محکمہ ہے پنجاب کا, تو اس کے اوپر آپ کو کیا لگا کہ کون ساری ایسی چیزیں جو پہلے ہونی چاہیے تھی ابھی نہیں ہو سکی؟ سر دیکھیں کہ جی سب سے پہلے تو میں اپنی عوام کو یہ بتا دوں جو میں نے بتایا بھی ہے کہ پنجاب سپورٹس کے اندر, ہماری سپورٹس منسٹری کے اندر, سپورٹس بورڈ کے اندر
اتنی خوبصورت کمپلیکسز ہیں, فیسلٹیز ہیں کہ جن کا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے, جو نگلیکٹ ہوئی ہیں نااہلی کی وجہ سے. کہ آپ بات کریں کہ پی سی کی, رائل پام کی, جم خانہ کی, تو وہ پاس ہی نہیں ہے. اتنی خوبصورت فیسلٹیز عام آدمی کی رسائی میں موجود ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اور اگر پتہ ہے تو وہ ویران پڑی ہوئی ہیں, اور اگر ویران نہیں پڑی ہوئی تو چھتیں ٹپک رہی ہیں, کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. رونا آ رہا ہے مجھے کہ کئی سال سے ان کا ٹیک کیئر نہیں. آپ اس بات کی سنجیدگی سے اندازہ کریں کہ پچھلے 5 سال تحریک انصاف کے دور کے اندر ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ادارہ ہی نہیں ہے. اگر آج میں ایک فیسلٹی تیار کرتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس ادارہ نہیں ہے. اس کو میں پینٹ نہیں کر سکتا. بلب ٹوٹ جائے گا تو کوئی میکانزم نہیں ہے کہ وہ بلب کہاں سے آنا ہے, وہ ویران ہی پڑے ہوئے ہیں. اتنی نااہلی ہے اس ادارے کے اندر. میں ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا میں ادارہ بنا رہا ہوں کہ یار میں فیسلٹی بناتا ہوں, اس کو مینٹین کون کرے گا؟ بالکل. اگر میں یہ ادارے بناؤں گا تو جابز کریٹ ہوں گی. میں نئی پارکس بنا رہا ہوں تو جابز کریٹ ہوں گی. توجہ ہی نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ جی پنجاب کا یہ نگلیکٹڈ ادارہ نگلیکٹڈ کیوں نہ ہو, آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. سپورٹس منسٹر سب کچھ کر سکتا ہے, ویژن ہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے, کرنا ہی نہیں چاہتے. منسٹر صاحب آتے ہیں روایتی طور پہ جی فیسلٹیز کو انجوائے کر رہے ہیں, عملہ سارا ساتھ ہے جی, یس سر روٹر لگ رہے ہیں جی, آگے جی سوئمنگ کر رہے ہیں جی, کمرے تیار ہے جی, یس سر وہ گھر جا رہے ہیں. ویژن ہی نہیں ہے. 2 مہینے دعوتیں ہی نہیں ختم ہوتی تھیں منسٹرز کی. میں پنجاب کے میں نے 9 گھنٹے گاڑی چلا کے میں نے خود وزٹ کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں جی کہ کون بندہ حاضر ہوا ہے, کون بندہ غیر حاضر ہے. نوکری جس نے پنجاب سے پیسہ لینا ہے وہ نوکری بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. گراؤنڈ جو ہم نے بنائی ہیں وہ گراؤنڈز آباد بھی ہیں کہ نہیں آباد ہیں. پانی میں جو گراؤنڈز کا کیا ہے جی, پانی نہیں لگ رہا. کیوں نہیں لگ رہا؟ جو موٹر ہے موٹر ہی خراب ہے. اتنی نہلی والی باتیں. 11 ملازم رکھے ہوئے ہیں, 4 ڈیوٹی پہ, 6 ڈیوٹی پہ, 7 ڈیوٹی پہ نہیں آتے. یہ کیسی جی بات ہے جی؟ آپ اتنے خوبصورت ملٹی سٹوری کمپلیکسز بنے ہوئے ہیں جو ویران ہوئے ہیں. لاہور میں سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی جانب سے جب پچھلی ان کی حکومت تھی, اس کے بعد پی ٹی آئی آ گئی تھی, انہوں نے 11 سپورٹس کمپلیکس شروع کروائے تھے. آپ نوٹس میں ہے شاید, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ بڑے اسٹیٹ آف دا آرٹ لاہور میں. پھر پی ٹی آئی کی دور حکومت میں وہ تھوڑے سے لٹک گئے سیاسی طور پر, کیونکہ وہ پروجیکٹ آپ کا تھا. تو آپ اس کے اوپر بھی آپ کا اس کے دیکھا آپ نے؟ سر 5 ارب کی لاگت سے انشاءاللہ تعالی اس سال ہم تمام رینوویشنز کرنے لگے. 5 ارب کی لاگت سے انشاءاللہ تعالی ہم تمام اپنے جو ہماری فیسلٹیز ہیں ان کو ہم آباد کریں گے, اس کو رینوویٹ کریں گے, تیار کریں گے, عام آدمی کے لیے تیار کریں گے کہ جی آئیں اپنی فیسلٹیز کو انجوائے کریں. یہ آپ کا پیسے کا جو ٹیکس ہے اس کے سے ہم نے آباد کی, آئیں اس کو انجوائے کریں انشاءاللہ تعالی. بیوٹیفل ایرا آف پنجاب سپورٹس, بیوٹیفل ایرا آف پنجاب منسٹری انشاءاللہ تعالی. محترمہ کی خاص محبت ہے سپورٹس فیسلٹی سے. آپ دیکھیں گے جی میں خود کیوں جاتا ہوں, میں اپنے گھر میں بھی بیڈمنٹن کھیل سکتا ہوں. میں آدھے گھنٹے کا سفر کر کے جوہر ٹاؤن سے یہاں تک آتا ہوں تاکہ میں آ کے ڈفرینٹ فیسلٹیز کا دورہ کر سکوں. میں ایک فیسلٹی میں ڈفرینٹ فیسلٹیز میں جا کے خود کھیلوں گا. میں آؤں گا تو ان کو پتا ہوگا جی منسٹر صاحب خود آ رہے ہیں, خود کھیلتے ہیں. میں دیکھوں گا جی کیا صورتحال ہے, کیا لوگ آتے ہیں. میں خود ڈفرینٹ شہروں میں جا کے کھیلوں گا اب, اور میں ان کو بتائے بغیر جایا کروں گا. ایز اے کلرک جاؤں گا. میں نے ٹینس کا ریکٹ لیا, میں نے کہا میں خود جا کے ٹینس کھیلوں گا, میں خود جا کے جی باسکٹ بال کھیلوں گا, میں خود جا کے جی باسکٹ بال کے بنے ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر باسکٹ بال فیسلٹیز موجود ہیں. میں قصور کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, کیا بیلا کیا ہے وہ, ایسا کوئی ہے, کہتے ہیں ڈفرینٹ چھوٹے قصبوں کے اندر بھی سر 100 کنالز کے پارکس موجود ہیں جو شہباز شریف صاحب نے دیے ہیں. باسکٹ بال کورٹس بنے ہوئے ہیں. کین یو امیجن گاؤں کے اندر. تو پھر ان کی کیوں نہیں مینٹیننس ہو سکی؟ بدلے لیے گئے سیاسی. آپ کو بغض تھا نواز شریف سے, آپ نواز شریف کی طرح مخالفت کرتے, آپ کو ان فیسلٹی سے کیا نفرت تھی؟ میں کھلے عام کہتا ہوں اگر پی ٹی آئی کا کوئی اقدام اگر تو انہوں نے کیا ہے تو اس کو میں بند نہیں کروں گا, میں چلاؤں گا. یار حرام کا پیسہ تھوڑی کیا ہے انہوں نے کوئی اقدام سپورٹس میں؟ آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں اس ٹائم روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں, میں نے سپورٹس فیسلٹی کے اندر ابھی تک نہیں دیکھا. میں نے اتنی بڑی بات کی ہے, اگر نظر آئے گا تو میرا آپ سے وعدہ ہے میں بتا دوں گا. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ یار اگر, لیکن وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے بہت کام کیا. سر سپورٹس کے اندر میں ان سے پوچھتا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں. میں ایز اے منسٹر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے سپورٹس منسٹر کو بولیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بتائے کہ آپ نے کیا کیا فیسلٹیز دی ہیں. میں ود ویڈیو ود پکچرز آپ کو میں فائل دوں گا جو آپ وزٹ کریں. پنجاب کی عوام سے میں درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, فیصل کی بات پہ یقین نہ کریں, آپ خود جائیں وزٹ کریں. آپ کے ہر شہر میں پنجاب کی سپورٹس فیسلٹیز موجود ہیں. ایک دن نکالیں جا کے وزٹ کر کے آئیں, آپ کو پتہ چلے فیصل جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. فیسلٹیز موجود ہیں, توجہ ہی نہیں ہے, کھنڈرات ہیں.
آپ نے پھر 1 سال بعد بھی جانا ہے، جب میں تیار کروں گا پھر بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ جی فیسلٹیز کی کیا صورتحال ہے. گندے ترین واش رومز ہیں، گندے ترین فیسلٹیز ہیں. فیصل بھائی آخری سوال وہ آپ کی اسپورٹس منسٹری سے لگ ہے میرا، چونکہ اس وقت پنجاب میں آپ کی حکومت اور فیڈرل میں بھی آپ کی حکومت ہے، تو یہ جو مہنگائی ہے اس کو کیسے آپ کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا میکنزم ہے آپ کا؟ سر مہنگائی کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے مہنگائی کی کمر دیکھیں کہ مہنگائی ایز اے پروسیجر، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ایسی نہیں ہے کہ جی ہم 500 ارب بھی خرچہ ہوتا ہونا یا 500 ارب لے لو مہنگائی ختم کر دو، ایسا نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے سب سے پہلے آتے ساتھ جو فوری طور پہ فیسلٹی وہ دی، وہ کیا دی کہ رمضان کے اندر ہم نے رمضان پیکج دیا. ہم رمضان پیکج دیتے ہیں تو تنقید ہوتی ہے، نہیں دیتے تو تنقید ہوتی ہے. یا دیکھیں کہ اگر ہر گھر میں تقریباً 65 لاکھ پارسل گیا ہے، 65 لاکھ پارسل اگر آپ سوچیں کہ فیملیز کو ملے گا تو کم از کم ان کو فیسلٹیشن تو ملے گی نا. یہ سچیں کہ میاں نوید صاحب کو ضرورت نہ ہو، فیصلہ کو ضرورت نہ ہو، لیکن جس کو ضرورت ہے وہ 5000 کا پارسل جائے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ تسلی ملے گی. یہ جو ایک کچھ ہوتے ہیں شارٹ ٹرم ٹارگیٹس جو کہ محترمہ نے فوری طور پر آ کے ایکشن لیا، ٹھیک ہے، جو وہ ہم نے آ کے کیا. اور کچھ ہماری ایسی پالیسیز ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہے، محترمہ دن رات کوشش کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم انشاءاللہ ود ان 5 ایئرز انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اقدامات کریں گے کہ عام آدمی کے لیے سہولت میسر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ سے تفصیلی بات کی اور امید کرتے ہیں کہ جو آپ نے ساری باتیں بتائیں پنجاب کے اندر خاص طور پر اسپورٹس کے محکمے میں تو آپ بہتری لائیں گے. اور ایک اس وقت اگر بات کریں تو یقینی طور پر یوتھ کو ضرورت بھی ہے کہ ہمارے جو ہے میدان آباد ہوں اور ان کو کھیلوں کا موقع ملے تاکہ جو ہے ہم بیماریوں سے بھی بچ سکیں اور آگے بھی جا سکیں. ناظرین آج کے پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.